بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورت اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے جس کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابر مطالبہ کرتے رہے کہ اللہ کا حسب نامہ کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تنبیہ الغافلین باب نمبر 13 فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو باوضو 300 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو 9 فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں جس میں دشمنی، قحط اور فتنہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس سورت کو 36 مرتبہ پڑھنے پر اس شخص کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ صرف 300 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت سے ہوگا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل بنائیں گے اور ہر محل یاقوت اور مرجان سے بنا ہوگا اور ہر ایک محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں جس محل کے صرف 70,000 دروازے ہوں گے تو وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو 2000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ اس کے بعد 10واں نمبر ہے، حالانکہ اس کے 9 فائدے ہیں لیکن 10ویں نمبر پر بھی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لے، لفظ اخلاص کو بھی یاد رکھے، اگر اس لفظ کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عزت اور عظمت کے ساتھ اس سورت کو 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ کم از کم آپ ایسا کر لیں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور اس کے درمیان میں 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں۔ اس کو اپنے گھر، کنبہ، قبیلہ اور اپنے اہل اور رشتہ دار یا اپنے والدین کی نیت کر لے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک قرآن کا ثواب ہے، یوں سمجھے کہ ایک قرآن کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورت اخلاص پڑھتے پھر اور کوئی سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ یا تو سورہ اخلاص کو پڑھیں یا اسے چھوڑ کر کسی اور سورت کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملامت سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے۔ لوگوں نے ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا، تو آخرکار یہ معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں قبول کر لو۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورت اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس صورت مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر سوتے وقت یہ صورت پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورت اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اسی طرح سورت اخلاص کو سر درد کے دم کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ ایسے ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورت اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھووں کے درمیان لا کر دم کرتے جائیں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ اسی طرح 11 روز دم کرنے سے انشاءاللہ سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سر اکثر درد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو، آمین ثم آمین۔